والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ۔ اب کچھ احوال بیان کیے ان کافروں کے، کچھ غیر مسلموں کے۔ فرمایا کہ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں کہ جن کو توریت اور زبور ملی تھی، انجیل ملی تھی۔ تو فرمایا کہ یفرحون بما انزل الیک، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو آپ پہ نازل ہوتا ہے۔ یعنی ابتدا میں تو یہی تھا اور اکثر یہ تھا کہ جو انصاف پسند یہودی اور عیسائی تھے تو قرآن مجید کے نزول پہ خوش ہوتے تھے۔ ان کے خوش ہونے کی وجہ کیا تھی کہ وہ اصل میں پہلے اسلام کے آنے سے پہلے ان کافروں سے مقابلہ وہ کر رہے تھے، ان بت پرستوں سے مقابلہ وہ کر رہے تھے۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے ان کی تائید کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کی، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ لو جی آج تو ہمارا بھی ثبوت مل گیا، ہماری کتابوں کا بھی ثبوت مل گیا۔ اور پھر یہ لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، تو انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور ان گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اس کے بعد سے منکر ہیں۔ اب ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو انکار بھی کرتے ہیں، تو دونوں قسم کے لوگ ان میں غیر مسلموں پائے جاتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، کیا فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ اب یہ وہ بعض لوگ جو انکار کرتے تھے نا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ سب نے نہیں، بعض نے، لیکن آج کل تو سبھی ایسے ہیں الا ان یشاء اللہ۔ تو ان کے لیے جواب دلوایا گیا کہ آپ فرما دیجئے حبیب کہ مجھے تو حکم دیا کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ وَأَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں۔ الیہ ادعو، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف مجھے جانا ہے۔ تو اسلام کی ساری دعوت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک بلانا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک بلانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کا عطا کردہ راستہ ہے۔ اس راستے سے جو آئے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اور اس راستے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرے گا وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے ہم اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں مگر کلمہ پڑھو بس، اور اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، تو وہ لوگ بھی خدا تک نہیں پہنچے اور نہ کبھی پہنچ پائیں گے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ سنبھال لیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ عربی زبان میں اتارا گیا۔ تو مختلف انبیاء پر ان کی زبانوں میں وحی کی گئی تھی، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم میں بھیجے گئے تو اس لیے قرآن کو بھی عربی زبان میں اتارا گیا۔ وَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور فرمایا اے سننے والے، ویسے خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، لیکن آپ پر قرآن نازل کیا گیا اور خطاب ہم سے کیا گیا، کیونکہ وہاں پر تو یہ امید بھی نہیں تھی، وہ تو معصوم تھے۔ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پہ چلے گا، یعنی ان کفار کی، یہود و نصارہ کی خواہشوں پہ چلے گا، اور آج تو ہم چل ہی رہے ان کے اوپر ہے۔ ہمارا خانہ کعبہ بند کرا دیا، مسجد نبوی شریف بند کرا دی، ہماری مساجد بند کرا دی یو این او کے ڈکٹیشن پہ، کہ وہاں سے ایس او پی آ رہے ہیں نا، یہ مسجدیں بند کرا دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے سن لے، اگر تو ان کی خواہشوں پہ چلے گا، بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا ہے، یعنی قرآن نازل ہو چکا ہے، حدیث آ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان معلوم ہے کہ نماز کبھی بند نہیں کی جا سکتی، حج بند نہیں کیا جا سکتا، یہ حاضریاں بند نہیں کی جا سکتی، اللہ کے گھر پہ آنے سے روکا نہیں جا سکتا لوگوں کو، تو اس کے باوجود تجھے علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں پہ چلے گا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم خدا سے ٹکر لے لو گے، اور جب خدا سے ٹکر لے لو گے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسے ٹکر لینے کے بجائے اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، مسجدوں میں حاضر ہو جاؤ،
خانہ کعبہ کے دروازے کھول دو، مسجد حرام کے دروازے کھول دو، لوگوں کے لیے حج کھول دو، وہی بچانے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، اس سے مقابلہ کرو گے تو تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر یہ الحمدللہ رکوع تمام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔